نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، پیارے آقا میٹھے آقا شہنشاہ دو عالم نور مجسم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ آپ کے ہم سب کے جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی پاک طیب طاہر مقدس بارگاہ محبوبیت میں ہدیتاً درود و سلام عرض کرنے کے بعد ایک بار اپنے ذوق کے لیے میں وہی شعر پھر پڑھنے لگا ہوں جو پہلے پڑھا تھا. ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر. خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر، اور نبی کا نام جو آئے تو جھوم جاتے ہیں کیونکہ حلال خون شامل ہے وجود کے اندر. دیکھی نہیں کسی نے گر شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں کسی نے گر شان مصطفیٰ. دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. رکھے وہ یاد خسرو پرویز کا مال، پہنچا ہو جس کے ہاتھ میں فرمان مصطفیٰ. اور تصدق میرے دل، میرے ہزار دل تصدق حضور پر، میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر. میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. رکھے وہ یاد خسرو پرویز کا مال، پہنچا ہو جس کے ہاتھ میں فرمان مصطفیٰ. اور میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر. میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ. اور رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے. یہ میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں، شعر نہیں پڑھ رہا. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. جو بندہ نہ چیز نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعا فرمائیں مختصر وقت میں اللہ جل مجدہ مجھے اس کے مطابق کچھ باتیں حق اور سچ جو مجھے لگتی ہیں وہ بیان کرنے کی، اور ہم سب کو سمجھ کی، اور اس کے مطابق پھر عمل پیرا ہونے کی، اور پھر اس کی تبلیغ و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سادہ سا اس آیت مبارکہ کا ترجمہ پہلے سن لیں، پھر جتنے حروف کی تشریح ہو گئی باقی پھر یاد زندہ صورت باقی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا.
سادہ سا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا. من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ انہی میں سے من انفسہم انہی میں سے ہے اور کرتا کیا ہے یتلو علیہم آیاتہ اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے. پڑھانا نہیں ہے یہاں اہل علم بیٹھے ہیں یہاں سکھاتا ہے کتاب و حکمت سکھاتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرے محبوب کی آمد سے قبل اگرچہ وہ کھلی گمراہی میں تھے یعنی جن میں آیا. اب یہ سادہ سا ترجمہ تھا مطلب سادہ سے لفظوں میں اور جو گرامر کے اعتبار سے بھی کوئی جو ہے وہ مجھ پہ گرفت نہ کر سکے کہ جی تسی ہے کی کیتا مطلب ذرا اس کو تھوڑا مفہوم جو بریکٹ کے لفظ تھے وہ بھی میں نے اس کو ساتھ ہی بیان کر دیے. اب لقد پہلا حرف اس کا مطلب ہے تحقیق. کیا مطلب ہے؟ تحقیق. اللہ کے یہ فرمانے کا مطلب یہ ہے جیسے ہم کوئی مرض ہو نا تو ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ اس کی تشخیص تحقیق جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو تو ہم جب مطمئن نہ ہو تو دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں, دوسرے سے مطمئن نہ ہو تو پھر تیسرے کے پاس چلے جاتے ہیں, اور تیسرے سے تو وہ تحقیق تشخیص چلتی رہتی ہے جب تک کہ وہ مرض کا کامل علاج میسر نہ آ جائے. تو اللہ رب العزت نے یہاں جو ہے وہ لقد تحقیق جو ہے وہ کہہ کے تو گویا یہ بتا دیا کہ لوگوں اب یہ جو اس سے اگلی بات میں کر رہا ہوں وہ کیا ہے کیسی ہے اس کی تحقیق میں نہ پڑ جانا, میں رب ہو کر تحقیق کر کے بتا رہا ہوں. میں نے رب ہو کے تحقیق کر لی ہے اب کر کے تمہیں بتا رہا ہوں, اب اس تحقیق میں نہ پڑ جانا, بس اگلی بات پہ دھیان دو کہ کیا رہا. تو اب یہ تحقیق بات میں مختصر کر رہا ہوں کافی ہے. اب اس کے بعد آگے دوسرا حرف ہے من. من اللہ, ہم اللہ کو ساتھ اس کے جو ہے اللہ نے احسان کیا, اللہ نے احسان کیا. اب اس سے اگلا لفظ بھی ملا لے, لقد من اللہ علی المومنین, مومنوں پر. اس میں دو مومن کا پہلے ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں جو چیز سمجھنے والی ہے. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مومنین کا لفظ جمع کا ہے. مومن بات سمجھانی ہے یار, بولو تو صحیح, کوئی تاثر تو دیو, کو سمجھ آ رہی ہے. تو مومنین ایک تو اس کا مطلب ہے مومنین جمع کا, مومنین جمع کا لفظ ہے اور اس پر الف لام معرفہ کا ہے. الف لام معرف باللام, کیونکہ آپ کی تو زبان ہے. تو میں تو ایک طالب علم ہوں, پڑھا لکھا نہیں ہوں زیادہ, وہ حضرت صاحب بڑی تعریف کر رہے تھے تو میں ایسا نہیں ہوں. اللہ کرے ان کی زبان مبارک ہو اور میں ویسا ہو جاؤں جو سمجھ رہے. تو ایک تو مومنین جمع کا ہے اور دوسرا اس پر الف لام ہے خاص معرفہ کا. تو خاص ہیں وہ لوگ جن کی یہ بات ہو رہی ہے وہ عام نہیں ہے, خاصوں کی بات ہو رہی ہے, بس یہ ذہن میں رکھنا ہے. اب اس پہ ایک چھوٹی سی دلیل اس کی تشریح میں قرآن سے دے دوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب اللہ نے انبیاء سے میثاق لیا, ایک پختہ عہد لیا. اب اس سے پہلے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, ہو چکا تھا. اب جب اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا, اب یہ قرآن سے بھی دے رہا ہوں,
اللہ نے جب اپنی ربوبیت کا عہد لیا، وعدہ لیا، تو فرمایا الستو بربکم، تمام ارواح کو جمع کر کے تو پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سرکار نے سب سے پہلے قالوا بلا کہا، تو سرکار کے پیچھے پیچھے تھے سب نے۔ تو اب اس عہد میں، اس مجلس میں ناپاک پاک کافر مسلمان نبی غیر نبی امتی ولی سب منافق اچھے برے گندے مندے سب اس میں شامل تھے۔ لیکن جب محبوب کی رسالت کا عہد لیا نا تو پھر اس نے ہر ایرے غیرے کو نہیں بلایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، محبوب کے میلاد کی جب بات آئی تو اس میں فقط وہ لوگ شامل کیے اور داخل کیے اور وہ لوگ مدعو کیے جو معصوم عن الخطا تھے، معصوم عن الخطا، جن سے غلطی کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ تو بتانا اللہ نے یہی چاہا کہ میرے محبوب کا ذکر کرنے والوں تنگ دل نہ ہونا، پریشان نہ ہونا کہ ہم تھوڑے ہیں۔ محبوب کی محفل میں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار۔ تو یہ خاصوں کی مجلس ہوا کرتی ہے، یہ آج خاص کی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے ایک روایت دی ہے۔ تو یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ علی المومنین ایک تو جمع کا ہے اور دوسرا خاص ہے۔ اور فرمایا گیا لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ کیا یہ صرف ایک یہی احسان تھا اللہ؟ اب قرآن اٹھائیے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اب ایک دو مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے جو ہے وہ دے دوں، یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں پتہ کیوں احساس نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں ملی ہے، ورثے میں ملی ہے، فری میں ملی ہے، قدرتی ملی ہے۔ تو ملی ہوئی چیز کا احساس نہیں ہوا کرتا۔ جس بندے نے ایک ایک اینٹ لگا کر مکان تیار کیا ہے نا، اس کو قدر و منزلت کا احساس ہے، اس کی اولاد کو کیا احساس ہوگا؟ تو ورثے میں مل گیا۔ تو یہ نعمتیں جتنی ہیں نا ہمیں ملی ملائی مل گئی، بنی بنائی مل گئی۔ اب اپنے جسم کے اندر صرف جو ہے وہ غور و فکر کیا جائے تو اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ شیخ سعدی نے تو بات ہی ختم کر دی، کہتے ہیں کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اور سانس جب اندر جاتا ہے تو یہ بھی ایک نعمت ہے، اور سانس جب باہر آتا ہے تو یہ ایک دوسری نعمت ہے۔ یعنی ایک سانس میں دو نعمتیں ہیں، اگر ہر سانس میں خدا کا شکر ادا کیا جائے تو ایک سانس کا 50%، یعنی سانس کی ایک نعمت جو ہے اس کا 50% ہوگا، تو بقیہ نعمتوں کا تو آپ خود ہی حساب لگا لیں۔ تو یا باری تعالیٰ تو نے اتنی نعمتیں دیں، کسی کا ذکر نہیں کیا، اور ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں احسان کر کے جتلا دینا چھوٹوں کا کام سمجھا جاتا ہے۔ اس کو ہم اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں اس کو کمینگی کہتے ہیں کہ یار وہ کمینہ شخص ہے، اس نے احسان کیا اور پھر جتلا دیا۔ باری تعالیٰ تو تو خالق کائنات ہے، تو تو مالک کائنات ہے، تو تو رازق کائنات ہے۔ اب ان صفات میں میں نہیں جا رہا، مالک تو بتا دو صحیح کہ تو خالق ہو کر ظرف کے، سوچ کے، عقل کے، شعور کے، علم کے پیمانے دینے والا ہمیں پیمانہ دیا کہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے احسان جتلانا، اور تو رب ہو کر، بڑا ہو کر احسان جتلا رہا ہے۔ یہ تیری شان نہیں ہے، آخر وجہ تو بتا۔ اس نے کہا ہاں
اب آئے تم ٹھیک ٹھکانے پر. ہاں میں خالق ہوں, میرا کام ہے نعمتیں دینا. میں رب ہوں, میرا کام ہے کھلانا پلانا. میری ذمہ داری ہے, میری رسپانسبلٹیز ہیں, میری ذمہ داریاں ہیں. میں کھلاتا پلاتا ہوں, پالتا ہوں. میں ہر نعمت دیتا ہوں اور نعمتیں دینا میرا فرض ہے. فرض ادا کرتے ہوئے احسان جتلانا کیسا؟ بس یہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ خالق ہو کر, مالک ہو کر, رازق اور قادر مطلق ہو کر میرے پورے دامن قدرت میں ایک ہی نعمت عظمیٰ تھی جو میرا محبوب تھا. جب میں نے تمہیں وہ دی تو مجھ پر لازم آیا کہ خدا ہو کر تمہیں احسان جتلا کر بتاؤں کہ میرا رب ہو کر احسان یاد رکھنا. کہیں اس نعمت کی ناشکری کرو گے تو پھر تم میرے دربار سے ہمیشہ کے لیے میں نے نعمتیں دی ہیں, دیتا ہوں, دوں گا. میری ذمہ داری ہے. احسان جتلانا میری شان نہیں. اور یار ہم دنیا دار ہیں, کوئی اپنا محبوب دیتا ہے کسی کو؟ ہم اتنے غیرت مند ہیں, ہم تو کہتے ہیں میرے محبوب پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے. اور وہ جس نے غیرت کو پیدا کیا ہے اپنا محبوب غیروں کو دے گا. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس کا محبوب ہمیں ملا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اس کا محبوب ہمیں ملا ہے. ہم نے مانگا تھا. اور بولو تو صحیح ہے, مانگا تھا نہیں مانگا تھا. انبیاء نے مانگا تھا, مانگا تھا. انبیاء نے مانگا تھا, خدا نے نہیں دیا. ہم نے مانگا نہیں, تو بن مانگے جب محبوب دے دیا تو لازم آتا تھا نا احسان جتلا کے بات کرتا. اوے نادانو, میری آنکھ کی نعمت کی ناشکری کرو خیر ہے, زبان کی نعمت کی ناشکری کرو خیر ہے, ہاتھ پاؤں کی نعمتوں کی ناشکری کرو خیر ہے, رزق روزی روزگار کی نعمتوں کی ناشکری کرو خیر ہے. مگر ایک ہی تو نعمت عظمیٰ تھی میرے دامن قدرت میں. اب جب وہ تمہیں دے دی تو اب میں تو برداشت نہیں کروں گا نا کہ تم اس کی بھی ناشکری کرو, نہ قدری کرو. قدر سکھانے کے لیے اس نے ہمیں احسان جتلا کر بات کی. بس اس کو یہی ختم. اگلی بات, المومنوں پر اذ بعث فیہم رسولا. یہ بھی بات وہی ہے, بس ایک لفظ کا نقطہ, ایک حرف کا. اذ جب, بعث مبعوث کر دیا, فیہم ان میں, فیہم ان میں. اب میں اس کا آپ کو سمجھانے کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں. ان میں سمجھانے کے لیے, فیہم, بھئی ہم کی ضمیر کو ان اور ان کہہ سکتے ہیں نا گرامر کی روح سے. تو میں سمجھانے کے لیے آپ کو ان سے ان کر رہا ہوں. ان میں, فیہم ان میں بھیجا رسولہ, رسول اپنا رسول, خاص رسول. اب جب فیہم کہا ان میں تو پتا چلا ان میں بھیجا ہے, ان جیسا نہیں. ان میں بھیجا ہے, ان جیسا نہیں ہے. اور لوگوں دیکھو, تم بھی پیدا ہوتے ہو, تمہارا پیدا ہونا اور ہے, نبی کا پیدا ہونا تمہارے جیسا تھوڑی ہے.
तुम भी खाते पीते हो, नबी का खाना पीना भी देखो। तुम 3 दिन तक कुछ ना खाओ पियो तो कमजोर हो जाते हो, लागर हो जाते हो, कमजोरी लाहक हो जाती है, बेहोशी गशी तारी होने लगती है। और मेरे महबूब ने, सही बुखारी की हदीस कोट कर रहा हूं, मेरे महबूब ने 100वें विसाल के 70 रोजे रखे। उसका खाना पीना तुम जैसा नहीं है, वो तुम में आया है, तुम जैसा नहीं है, तुम में है। अब ये समझ ले, तुम अभी इन है ना, तो अब जब हम हैं तो अब तुम कह सकता हूं ना अभी मुखातिब के लिए, तुम में, मतलब हम में, तो में हम में मतलब है ना। और यार ये नजर आना ना आना ये एक और मसला है। ये एक और मसला है। जब उसने कहा मोमिनीन में, तो अब मोमिनीन में हम हैं कि नहीं, बताओ ना, कोई शक? तो अब जब हम हुए तो फी हिम में हम आए कि नहीं, तो वो हम में है कि नहीं? कमजोर भाई, हम में है। अब फड्डा ये है, नजर नहीं आता यार, ये एक स्मार्टफोन है। अच्छा, अब ये दौर जो है ना वो स्मार्टफोन का है। किसी को बटन वाला फोन है और टच बटन है, अब हजरत के पास वैसे दूसरा फोन है, ये ध्यान में रखना। लेकिन अब अगर हजरत के पास दूसरा फोन ना होता और मैं कोई इनसे व्हाट्सएप की, कोई ईमो शीमो की, कोई जनाब दूसरी जो ऐप्स हैं जिनसे जो है ना वो बाहर के मुमालिक में राब्ते किए जाते हैं, तो अब मैं जब हजरत से बात करूंगा कि हुजूर मैं तो फुला फुला मुल्क में जो है वो बस एक क्लिक के राब्ते पे हूं, तो अब अगर ये स्मार्टफोन के यूजर ना हो तो फौरन कहेंगे ना ये कैसे हो सकता, इस पे तो नहीं होता, इस पे तो नहीं होता। तो भाई इस पे नहीं होता तो ये इसका मसला है। इस पे ये बड़ी नवाजिश के साथ, इस पे भाई राबता नहीं होता, इस पे व्हाट्सएप नहीं चलता, इस पे फेसबुक नहीं चलती, इस पे नेट और नेट की तमाम फैसिलिटीज, जिद्दत और दौरे जदीद की तमाम सहूलियात इस पर अगर मुयस्सर नहीं है तो इस फोन का प्रॉब्लम। अब नबी हम में है, हमें नजर नहीं आता तो हमारे अंदर के फोन का प्रॉब्लम है। सैटेलाइट तो चल रहा है, सैटेलाइट तो चल रहा है, हमारे फोन का प्रॉब्लम है जो अंदर लगा हुआ है। अब ये लाइटें नजर आ रही माशाल्लाह, सबको आ रही, जरा हाथ खड़ा करो जिन्हों जिन्हों आ रही, माशाल्लाह सबको आ रही। इत्थे कोई अन्ना आ जाए, अन्ना ते बहस शुरू हो जाएगी। तुसी कहना भाई इत्थे ओ लाइट वाली पी ओ बड़े कहना नहीं। अब दलाइल शुरू हो जाएंगे, बहस शुरू हो जाएगी। आप लोग लाइट के होने पे दलाइल देने शुरू कर देंगे और वो लाइट के ना होने पे दलाइल देने शुरू कर देंगे। और जब दलाइल खत्म हो जाएंगे तो क्या आप उसकी किसी स्ट्रॉन्ग दलील को भी जो काबिले अकल हो, काबिले अकल हो, काबिले फहम हो, काबिले यकीन हो,
قابل ادراک ہو، سمجھ میں آئے، کیا اس کی اس دلیل کو مانتے ہوئے لائٹ کو دیکھتے ہوئے مان لو گے کہ لائٹ نہیں ہے؟ تو پھر انہوں نے دلیلہ کیوں مانتے ہو؟ حیرت ہے نا کل بھئی کیوں مانا؟ مجھے وہ دلیل بڑی سٹرونگ ہے بھئی آنکھوں دیکھا ہے، اور ہمیں ان لوگوں نے بتایا جنہوں نے واقعی دیکھا ہے، اور ہم میں ہیں، ہم میں ہیں، اور جب ہم میں ہیں تو نظر نہیں آتے، تو بھئی سافٹ ویئر کا، اپنے سافٹ ویئر کا پرابلم ہے، اپنے اندر کے موبائل کا پرابلم ہے، اس میں وہ ایپ ہے نہیں، اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، اس کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا۔ تو بھئی اب آپ نے واٹس ایپ چلانا ہے تو کہاں جائیں گے؟ کسی اس شاپ پہ نا، اور بھئی واٹس ایپ چلانے کے لیے وہ سمارٹ فون والی شاپ پہ جائیں گے نا، بھئی اس کے کسی کاریگر کے پاس جائیں گے، یار یہ چلا دے ذرا، ہمارا پرابلم ہے چلا دے، وہ تو بھئی جب اس دل کے اندر اندھیرا ہے تو روشنی لینے بھی تو کسی روشن دل والے کے پاس فیہم، وہ ہم میں ہیں، ہم میں ہیں، نظر نہیں آتے تو دیکھنے کی کوشش کرو، انکار نہ کرو، کسی کی سٹرونگ دلیل نہ مانو، وہ جب آپ کو دلائل دے تو نہیں مانو گے، وہ کہے یار ہے تو تم کہتے ہو ہے تو نظر نہیں آتا، آگے سے کہو انیا تو انا ہے، تینوں نظر یار اتنے تسی گھٹے اپن مان دو تے کوئی تانوں پھڑ لینا تے جناب تسی اودی دلیل تے اگے ٹہ جاندے، ہے بھی گل یار کرنا، عقیدہ تے صحیح کرو یار، ہائے ہائے بس یار تھک نہیں گیا او بھائی جی ایتے قبر وچ جا کے بھی نہیں تھکنا، انہاں پوچھنا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اوے بتا اس ہستی کے بارے میں جب سرکار سامنے ہوں گے، وہ آج ان آنکھوں سے ہمیں سامنے نظر نہیں آتے تو ہم تعریفیں کر رہے ہیں، جب سامنے نظر آ رہے ہوں گے کھلی آنکھوں سے، اور فرشتے دکھا کر پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ھذا یہ جو ہستی بندہ خدا ہے، محبوب خدا ہے، اس ہستی محمد کے بارے میں ادھر نہیں اب نہیں، ما کنت تقول دنیا میں تے بھائی جی جیڑیاں تعریفاں سی ایتھے کرنے اوتھے بھی تے وہی کرنے، سبحان اللہ، تو ہم تو وہاں جا کے نہیں تھکیں گے، فرشتے ہاتھ جوڑ کے کہنا بس کر یار خدا دا واسطے تینوں ایک نکا جا سوال پوچھا تو نہیں ہو، بلکہ میرا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے، جب یہ سوال ہوگا نا قبر میں، اب میرا عقیدہ سنو، یہ سوال ہوگا نا بھئی اب ہم تعریف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور یہ تم لوگ گواہ ہو کہ نہیں، یہ کیمرے کی آنکھ رہتی دنیا تک گواہ ہے، تعریف کر رہے ہیں تو میرا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ سنو، جب قبر میں فرشتوں نے پوچھنا ہے نا تو ابھی میں نے تو شروع نہیں ہونا، ابھی جواب دینا شروع نہیں کرنا کہ سرکار نے کہنا اس سے کیا پوچھتے ہو، اس سے کیا پوچھتے ہو کہ یہ میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے، ساری زندگی میرے نام کے ڈنکے تو بجاتا رہا ہے، ساری زندگی میرے پہ درود و سلام تو پڑھتا رہا ہے، انی لعارفہ میں پہچانتا ہوں اس کو، حضرت فرما رہے تھے، سرکار نے فرمایا میں پتھروں کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد مجھ پہ درود و سلام پڑھتے تھے، میں ان کو پہچانتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں بھی عرض کر دوں بلکہ میں اسی کی بات اور کر دوں، حضور نے فرمایا میں اپنی اماں کے بطن میں تھا، مکہ میں ایک گلی تھی میں وہاں سے گزرتا، مکہ میں ایک گلی تھی میں وہاں سے گزرتا تو وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا،
میں اپنی ماں کے بطن میں تھا، وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا، میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ اس پتھر کو فرمایا میں اس کا سلام سنتا تھا، اس کے سلام کا جواب دیتا تھا، اور میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ اے ندانوں کہاں پھر رہے ہو، کہاں دوسروں کے دلائل پہ متاثر ہو جاتے ہو؟ اب دیکھو، جو نبی ماں کے بطن میں رہ کر پتھر بے جان کا سلام سنے، اس کو پہچانے، وہ نبی امتی کا قبر کے بطن میں رہ کے سلام نہیں سنے گا، اس کو نہیں پہچانے گا؟ کیا نبی آج ہمیں نہیں دیکھ رہے کہ میرے امتی بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے؟ کمزور کیتا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں، جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں۔ وہ کیا ہے وہ شعر؟ سواری چل پڑی ہے، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، فضا کی مہک بتا رہی ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں، اس یقین کے ساتھ بیٹھو تو صحیح، کو دیکھنے والی آنکھ تو ہو، وہ نظر بھی آتے ہیں۔ خیر چھوڑیں جی، من انفسہم۔ اب اگلی بات ہے، پیچھے کہا فیہم، ان میں، تو مطلب ان جیسا نہیں، من انفسہم، انہی کے نفوس میں سے، من انفسہم، انہی کے نفوس میں سے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے تمہارے پاس رسول آیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، انفس، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تھا وہ ہم جیسے نہیں ہیں، اب ہم میں سے ہیں۔ اب اس ہم میں سے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں سے سارا فقر ہے، سارا فقر ہے۔ یار زندہ صحبت باقی